اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مبارکہ ہجر کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی 40 آیتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کچھ کہتے ہیں مدنی ہیں، کچھ کہتے ہیں مکی ہیں، جبکہ تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے 100 آیات پہ یعنی 100 آیات پہ مشتمل ہے، اور سورہ ہجر میں تقریباً 10 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلا قرآن کی حفاظت کا قطعی وعدہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ فرشتوں کو سجدہ آدم کا حکم اور ابلیس کی سرتابی وہ بھی اسی سورہ مبارکہ ہجر میں بیان ہوا ہے۔ دوزخ کے 7 دروازے وہ بھی اسی سورہ مبارکہ ہجر میں بیان ہوئے ہیں۔ اہل بہشت کے لیے ان کے لیے دل میں کوئی کینہ عداوت باقی نہیں رہے گی، بلکہ آپس میں مومن متحد رہیں گے۔ فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا اور ولادت اسحاق کی مبارکباد یا بشارت دینے کا حکم بھی سورہ مبارکہ ہجر میں بیان ہوا ہے۔ قوم لوط پہ عذاب نازل کرنے والے فرشتوں کا تذکرہ، اصحاب ایکا کا عذاب میں مبتلا ہونا، سبع مثانی اور قرآن، اعلانیہ تبلیغ اسلام کا ابتدائی حکم، رسول اللہ کے ساتھ مذاق اڑانے والوں کا عذاب، وہ یعنی تقریباً ملے جلے ہوئے 10 سے 12 موضوعات پہ سورہ مبارکہ ہجر میں گفتگو کی گئی ہے۔ جب ہم ان کے فضائل کی جانب بڑھتے ہیں تو وہاں 2-3 فضائل کے بارے میں ہمیں فرمان ملتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث نبوی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ ہجر کی تلاوت کرے گا، رسول خدا کی زندگی میں جتنے مہاجرین اور انصار رسول اللہ پہ ایمان لائے تھے، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کی تکذیب کرتے رہے، جو رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، ان تمام کو جمع کیا جائے تو ان سے 10 گنا زیادہ خداوند عالم اس انسان کے نام اعمال میں اجر عطا فرمائے گا کہ جو سورہ ہجر کی تلاوت کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ مبارکہ ابراہیم میں بھی ہم یہ عمل بتا چکے ہیں کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں جمعے کے روز، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ابراہیم کی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ مبارکہ ہجر کی تلاوت کریں۔ معصوم فرماتے ہیں اس 2 رکعت کے عوض میں خداوند عالم یہ ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا، کبھی یعنی وہ بندہ غریب نہیں ہو سکتا ہے اور وہ پاگل پن سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد یہاں ایک اور چیز بھی اسی سورہ میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو جو لوگ مجنون کہنے والے تھے ان کے معاملات میں اللہ نے رسول اللہ کو تشفی دی، تسلی دی، اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے میرے مصطفیٰ، اے محمد، اے مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، آپ گھبرائیں نہیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ ہم نے آپ کے اوپر وہ قرآن نازل کیا ہے، وہ کتاب نازل کی ہے کہ جو قیامت تک کے لیے معجزہ بن کے رہے گی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے ساتھ کچھ لوگ معاملہ کرنے کو ناپسند کریں، ایسا بھی معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور معاملہ صحیح نہیں ہو پاتا، یا لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، لوگ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اگر وہ کوئی کاروباری آدمی ہے، کاروبار کرنا چاہتے تو لوگ اس کے ساتھ شراکت نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے ہیں، تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ ہجر کو لکھ کر وہ اپنے بازو میں باندھے، پروردگار عالم اس کی برکت سے یہ چیز نازل کر دیتا ہے، یہ چیز بتا دیتا ہے، اور یہ چیز شامل کر دیتا ہے کہ لوگ جو ان کے ساتھ معاملہ کو ناپسند کرتے ہیں وہ اسے پسند کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول کرنا شروع کر دیں گے، ان کے ساتھ معاملات طے کرنا شروع کر دیں گے، یعنی ان کے ساتھ میل جول رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم عملیات کی جانب آتے ہیں تو یہاں 4 پوائنٹ کا بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اور خاتون کا دودھ ناکافی ہے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ ہجر کو اپنے پاس رکھے، پروردگار عالم برکت عطا فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو شخص لکھ کر اپنے خزانے میں یا اپنی جیب میں رکھے تو اس کے لیے برکت ہی برکت رہے گی، یعنی برکت کے حوالے سے بھی انتہائی مجرب سورہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسب معاش کے لیے روزگار تلاش کرتا ہے، نہیں ملتا ہے، کاروبار کرتا ہے، برکت نہیں آتی ہے، روٹی ڈھونڈتا ہے، نہیں مل پاتی ہے، کاروبار میں جاتا ہے، نوکری ڈھونڈتا ہے، نہیں ملتی ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ ہجر کا نقش تعویذ لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ ہم اینڈ میں انشاءاللہ آخر میں سورہ مبارکہ ہجر کا نقش بھی شامل کریں گے، وہ اپنے پاس رکھے تو خداوند عالم اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے،
وہ گھر میں رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں چوروں سے محفوظ رہوں، تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ ہجر کو لکھ کر اس دولت کے ساتھ رکھا جائے تو وہ چیز چوری ہونے سے محفوظ رہے گی، چوروں سے محفوظ رہے گی۔